حضرت علی کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام نکاح جا رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، آپ بھی پیغام نکاح بھیجیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، لگاؤ بہت زیادہ ہے، جرت اور بہادری بھی میرے اندر ہے، لیکن ایک چیز کی میرے اندر کمزوری ہے۔ وہ کیا؟ علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے پاس مال نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنا مال بھی نہیں ہے میں حق مہر دے سکوں، کم از کم حق مہر تو دینا ہوتا ہے، میرے پاس تو حق مہر دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لونڈی بار بار کہتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ بنایا کہ آج میں پیغام میں نکاح لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں گا۔ وہ چلے بھی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود، آپ کا چہرہ، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روب اور دبدبہ دیا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فرماتے ہیں مجھ سے بات ہی نہیں ہوئی، میں کافی دیر تک بیٹھا رہا لیکن بات نہیں ہوئی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے دلائل النبوہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے رہے، اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی پیغام نکاح لائے ہو، یعنی گویا اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر دی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ فرمایا جی پیغام نکاح لایا ہوں، لیکن میرے پاس تو مہر دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے خاموش ہوں، کس بات پہ نکاح کا پیغام دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا وہ جو میں نے تمہیں زرہ دی تھی وہ ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ زرہ تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا وہ زرہ لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لے کر آئے، وہ زرہ بکی 400 درہم کی، اور خریدنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے لی، 400 درہم بھی علی رضی اللہ عنہ کو دے دیے، زرہ بھی واپس کر دی۔ فرمایا یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ شادی ہو گئی، 1 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، فرمایا لاؤ بھی میرا نواسہ۔ بیٹے کو پکڑایا گیا، فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ ما سمیتم، اس کا نام کیا رکھا ہے بھی؟ علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب ویسے عربی میں کہتے ہیں جنگ کو، اور نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا بیٹا مجاہد بنے گا، جنگ کرے گا، دشمنوں کے ساتھ لڑے گا، جرت اور بہادری دکھلائے گا، اس مناسبت سے میں نے نام رکھا ہے حرب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کا چہرہ بڑا پیارا ہے، اس کا نام ہے حسن۔ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، اس کا نام حسن ہے۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بیٹا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر گئے، فرمایا لاؤ بھی میرا نواسہ۔ نواسہ لایا گیا، پھر پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا جی میرے دماغ میں تو وہ ایک ہی نام ہے حرب، آپ نے پہلے کا نام حسن رکھا تھا، میں نے دوسرے کا نام حرب رکھ دیا تاکہ یہ جنگ کرے، جہاد کرے، کافروں سے لڑے۔ فرمایا علی نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے نواسے کا نام رکھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ عربی کے ایک مؤلف ہیں عبد الکریم بن ابراہیم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے اہل بیت کی خصوصیات۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حسن اور حسین یہ نام زمین کے اوپر سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے ہیں، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس سے پہلے حسن اور حسین نام کا کوئی شخص زمین کے اوپر موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلا نام حسن اور حسین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا اور اپنے نواسوں کا رکھا، حسن اور حسین۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اگر میں فضیلت کی بات کروں،
ان کے مرتبے اور مقام کی بات کروں، ان کی شان کی بات کروں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مرتبہ دیا، بڑا مقام دیا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعوت پہ جا رہے تھے، جس طرح گلی کے اندر بچے کھیلتے ہیں، چھوٹے بچے تھے ابھی، آپ دیکھ لیں 3 ہجری کو تو یہ پیدا ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں چھوٹے سے بچے تھے، گلی کے اندر کھیل رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لیا اور ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کھیلتے کھیلتے بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، آپ نے اپنا ایک ہاتھ مبارک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ٹھوڑی پہ رکھا، ایک ہاتھ پیچھے گردن پہ رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ بوسہ دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جملے بولے، فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور تیسرا جملہ، فرمایا سباق من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ یہ 3 بڑے اہم جملے ہیں۔ پہلا حسین منی وانا من حسین، یہ عرب لوگوں کے ہاں محاورے استعمال ہوتے تھے، اگر کسی کو کسی سے انتہا درجے کی محبت ہوتی تھی نا، پھر وہ ایسا جملہ بولتا تھا، حسین مجھ سے، میں حسین۔ حسین تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، نواسے تھے، تو میں بھی حسین ہوں، یعنی میرے دل کے اندر حسین کی محبت ہے اور انتہا درجے کی محبت ہے۔ اور دوسرا جملہ، فرمایا اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سے محبت اللہ کی محبت قرار دے دی، یعنی جو اللہ کی محبت چاہتا ہے وہ حسین سے محبت کرے، جو حسین سے محبت نہیں کرے گا اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ اور تیسرا جملہ صبت من الاسباط، صبت اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک صبت کہتے ہیں نواسے کو، نواسا تو وہ تھے ہی، صبت کا ایک اور معنی ہوتا ہے قوم، امت پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح افراد مل کر ایک قوم بنتی ہے، لوگ مل کر ایک امت بنتے ہیں، میرا حسین اکیلا ہی ایک امت ہے، اکیلا ہی ایک قوم کے برابر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا نا، ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم اکیلا ہی امت کے برابر ہے، جتنے فضائل ایک امت کے ہونے چاہیے، جتنے کام ایک امت کرتی ہے، اتنے کام اکیلا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے کام، جتنے فضائل ایک امت کے ہونے چاہیے، اتنا مرتبہ اور مقام میرے اکیلے حسین کا ہے۔ یہ ہے ان کی فضیلت۔ اور پھر ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حسین سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، حسین سے محبت اللہ سے محبت، حسین سے بغض نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض، حسین سے نفرت گویا اللہ سے نفرت، یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہو گیا۔ جو حسین سے محبت کرے گا وہ ایماندار ہے، جو حسین سے محبت نہیں کرتا گویا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اتنی فضیلت بیان کی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ، وہ جو حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، شہید جب ہوئے ان کا جو سر مبارک تھا وہ جسم سے الگ کر دیا گیا، اس سر کو لایا گیا۔ جب وہ سر ابن زیاد کے پاس آیا نا، ابن زیاد کے ہاتھ کے اندر لاٹھی تھی، وہ سوٹی وغیرہ تھی، وہ ناک کے اندر مار رہا ہے، چہرے پر مار رہا ہے، اور ساتھ ابن زیاد نے ایک جملہ بولا، کہنے لگا ما رأیت مثل ھذا حسنا، اس سے ایسا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔
حضرت حسین جیسا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت اما انه كان من اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ یہ سب سے حسین کون ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشابہ حسین رضی اللہ عنہ کے۔ اور باقاعدہ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی خود وضاحت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ میں دیکھوں، آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں، ما بین عنقہ الی وجہہ وشعرہ، جو انسان گردن سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ گردن سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک جیسے۔ اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ومن سر ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الی کعبہ، اور جو گردن سے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ دونوں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تھے، ایک کا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اور ایک کا پورا جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا۔ یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کی فضیلت میں یہ کہا تھا، فرمایا میرے حسن و حسین یہ خوشبو کے پھول ہیں، خوشبو کے پھول ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، عراق کا رہنے والا تھا، حج کا موقع تھا، اور اس نے آ کر مسئلہ یہ پوچھا، اب یہ عراق یہ کوفے والے تھے، آ کر مسئلہ یہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں بندے نے احرام باندھا ہو، حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں؟ اب یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا، حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرمانے لگے، اور ظالموں کوفیوں، مکھی مارنے کا تم پوچھ رہے ہو، نواسہ رسول کو تم نے شہید کر دیا۔ اس وقت نہیں تمہیں پتا چلا کہ نواسہ رسول کو شہید کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ مکھی مارنے کا گناہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، نواسہ رسول کو شہید کیا تھا، اس وقت تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوا؟ فرمایا تم نے اس نواسہ رسول کو شہید کیا ہے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، یہ الفاظ بخاری کے اندر ہے، وما ریحانۃ یا من الدنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا میں دو خوشبو کے پھول ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگا کرتے تھے۔ لیکن یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیلیں کودیں، ایک ہوتا ہے آپ اپنے بچے کے ساتھ باتیں کریں، ایک ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو بوسہ دیں، ایک ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو سونگیں۔ یہ جو اپنے بچوں کو سونگنا ہے یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو سونگا کرتے تھے۔ محبت کا آخری جو درجہ ہے سونگنا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں نواسوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ تو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، صرف جنت میں جائیں گے نہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ یہ بتائیں اس سے اوپر کیا بات رہ جاتی؟ جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم میں سے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے جو نوجوانی کی حالت میں فوت ہو گئے، جنت میں جائیں گے، ان کے سردار حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ مقام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ میں تاریخ دانوں کی باتیں نہیں آج کر رہا،
طریق دان تو پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے رہتے ہیں، سچی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے، ملا کر لوگوں کو بیان کر دیا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، یہ وہ مقام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اور آج میں تو یہ کہتا ہوں، جس انسان کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ادنا سا بھی بغض ہے، وہ ایمان سے خالی ہو گیا، بلکہ یوں کہوں گا وہ کائنات کا بدترین انسان ہے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، میں نے کتنی حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ لیں، نتیجہ یہ نکلے گا جو ادنا سی نفرت کرے گا وہ کائنات کا بدترین انسان ہے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرے گا وہ بدبخت ترین انسان ہے، چونکہ ان کی محبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت سے جوڑ دیا، ان کے بغض کو اللہ سے بغض پر جوڑ دیا۔ جو ان سے محبت نہیں کرے گا، گویا اللہ سے نہیں کرے گا، اس کا ایمان کہاں رہے گا؟ گویا وہ کائنات کا بدترین انسان ہوگا۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے، کائنات کا بدترین انسان ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ہر نبی کی لعنت ہے۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں، فرمایا ہر نبی کی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، ہر نبی کی لعنت، 6 قسم کے لوگوں پر۔ ان میں سے ایک فرمایا جو کتاب اللہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی کتاب اللہ ہی ہے۔ جو حدیث میں قرآن میں اپنی طرف سے معنی کے اندر، الفاظ کے اندر، مفہوم کے اندر اضافہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، تمام انبیاء کی لعنت۔ اور نمبر 2 فرمایا جو تقدیر الہی کو جھٹلا دے اس پر اللہ کی لعنت، تمام انبیاء کی لعنت۔ نمبر 3 فرمایا جو حرام کو حلال سمجھ کر کھائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ بعض اوقات اس کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، خیر ہے کھا لو۔ فرمایا جو حرام کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، تمام انبیاء کی لعنت۔ آگے فرمایا جو انسان ناجائز کسی علاقے پہ قبضہ جما لے، حکومت جما لے، اس پر اللہ کی لعنت، تمام انبیاء کی لعنت۔ 5ویں نمبر پر فرمایا جو میری سنت کو چھوڑ دے اس پر اللہ کی لعنت، تمام انبیاء کی لعنت۔ اور 6 نمبر پر فرمایا جو میرے اہل بیت کی توہین کرے اس پر اللہ کی لعنت، تمام انبیاء کی لعنت۔ جس اہل بیت کی توہین کرنا، تمام انبیاء کی لعنت ہو۔ اس نماز رسول کو شہید کیا گیا ہے، اس نماز رسول کو کہ جن کے لڑکھڑانے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ممبر چھوڑ دیں۔ وہ حدیث نہیں سنی، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، حسن و حسین لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ممبر چھوڑ دیا۔ آپ واز کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن و حسین آیا، آپ نے ممبر چھوڑ دیا۔ اس حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جن کے ساتھ کھیلنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے۔ دیکھیں آج میرا بچہ ہے، آپ کے بچے ہیں، ہم کھیلتے ہیں، بچے کے ساتھ اس کا ماموں کھیل رہا ہے، چاچو کھیل رہا ہے، باپ کھیل رہا ہے، انسان کھیلتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقابلہ کروایا جس کو ہم کہتے ہیں نا کشتی کا مقابلہ۔ ایک طرف حسن، ایک طرف حسین، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، اب دونوں آپس کے اندر کشتی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں خذ یا حسن، خذ یا حسن۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بتلا رہے ہیں ایسے پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے پکڑو۔ کبھی کبھار آپ کہہ رہے ہیں خذ یا حسین، اے حسین تو ایسے پکڑ، اس طرح پکڑو کہ گرا لو گے۔
جس طرح ہم بچوں کی کشتی کروائیں تو ہم ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑی ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول لگ تو ایسے رہا ہے آپ حضرت حسن کی طرفداری کر رہے ہیں، آپ حضرت حسن کی مدد کر رہے ہیں۔ پاس ان کی ماں بھی کھڑی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ابا جان آپ تو مدد حضرت حسن کی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حضرت حسن کی مدد کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی بتلائیں کیا ہو رہا ہے؟ کہا اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا ہوا ہے، میں ادھر سے حضرت حسن کو کہتا ہوں خذ یا حسن، ادھر سے جبرائیل مدد کر رہے ہیں خذ یا حسین۔ آپ مجھے بتلائیں دو بچے ہوں اور جن کو کھلانے کے لیے ایک طرف فرشتوں کا سردار جبرائیل، دوسری طرف انبیاء کا سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی کیا شان ہوگی، کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرت حسن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھلوا رہے ہیں اور حضرت حسین کو آسمان سے جبرائیل آ کر کھلا رہے ہیں کہ ایسے پکڑو ایسے پکڑو، اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ اور ایسے نواسے رسول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا لڑکھڑانا بھی برداشت نہیں ہے۔ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب خبر ملی نا کہ ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، انہوں نے بد دعا دی تھی ملا اللہ بیوتہم النار، اور ظالموں اللہ تمہارے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ گویا ایک طرح کی لعنت ہے ایسے بدبختوں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ تو میں تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی آگ پر سے، جہنم کی آگ ہو تمہارے گھروں کے اوپر۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضن اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جو انسان میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اس کا گھر آگ سے بھر دے گا، یا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ لعنت کے مستحق ہیں وہ لوگ آگ میں جائیں گے جنہوں نے اہل بیت سے بغض رکھا یا اہل بیت کی شہادت میں، ان کی موت میں شریک ہوئے۔ جس کا بھی ہاتھ ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے، اور یہ سچی حدیثیں ہیں، ادھر ادھر کے واقعات نہیں سنا رہا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا۔ وہ جو ابن زیاد جس نے یہ سارا کام کیا، جب وہ بندہ مرا اس کا سر لوگوں کے سامنے مسجد کے اندر لایا گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ تو پیچھے حدیث میں نے سنائی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ام سلمہ کی کہ انہوں نے لعنت بھیجی ہے یا بد دعا کی ہے۔ لوگوں نے دیکھا ایک سانپ آیا، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ ابن زیاد کے ناک کے اندر داخل ہو گیا اور 3 دفعہ داخل ہوا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ گویا اللہ نے سانپ کے ذریعے بھی لعنت بھیجی ہے۔ سانپ لعنت بھیج رہا ہے کہ ظالم تم نے نواز رسول کو شہید کروایا اور تیرا اس کے اندر ہاتھ تھا، سانپ لعنت بھیج رہا ہے اور عبرت کا نشان بنا رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن تو جو انجام ہونا ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ دکھا دیا ہے، ایسے لوگوں کا انجام دنیا کے اندر دکھلا دیا۔ اور اسی طرح ایک بندہ کوفہ سے آیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ ایک بندہ کوفہ سے آیا اور جب اسے یہ خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اس نے ایک جملہ بولا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے فاسق ابن فاسق کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔
گستاخی پر مبنی ایک جملہ بولا، لوگوں نے دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، لوگوں نے دیکھا آسمان سے دو انگارے آئے، اس کی آنکھوں میں پڑے، آنکھیں ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس کوفی کو، اس بدبخت انسان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ایسا نہیں، اللہ آج بھی عبرت کا نشان بنا رہا ہے۔ جن کے سینوں میں اہل بیت کا بغض ہے، اللہ آج بھی ان کو عبرت کا نشان بناتا ہے، اور قیامت تک اللہ بناتا رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک جملہ بولا ہے، فرمایا ایک بندہ مقام ابراہیم اور حجر اسود دونوں کا مقام آپ کے ذہن میں ہے، کتنی فضیلت والی جگہ ہے۔ حجر اسود کو بندہ بوسہ دے دے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف حجر اسود، دوسری طرف مقام ابراہیم، فرمایا ایک بندہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس نمازیں پڑھتا ہے، حجر اسود کے پاس نمازیں پڑھتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، فرمایا دخل النار، اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اب مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے اتنا بڑا عمل ضائع کر دیا اس کا، کیونکہ جب وہ مرا اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا۔ دخل النار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس انسان کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ محترم بھائیو، یہ ساری حدیثیں تو صحیح موجود ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے بعد یہاں تک فرما دیا تھا، فرمایا لوگو تمہارے درمیان انی تارکم فیکم خلیفتین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن ذرا اس حدیث میں تھوڑا سا غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو کتاب اللہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اہل بیت کی محبت کتاب اللہ کے ساتھ ہے، کتاب اللہ کے باہر نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت میں قرآن کو نہیں چھوڑنا، اہل بیت کی محبت میں، غلوب میں قرآن سے منہ نہیں موڑنا۔ آپ مجھے یہ بتلائیں، یہ جو ہمارے ہاں 10 محرم کو ہوتا ہے، کہیں قرآن میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ کیا کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا ہے؟ کوئی کیا ہو گیا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ فرمایا اے علی، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے آ کر بتلایا اللہ کے رسول آپ کے نواسے کو، حسین رضی اللہ عنہ کو یہ دریا فرات کے پاس شہید کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں وہ مٹی لا کر دکھلاؤں جس مٹی پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جبرائیل وہ مٹی لایا ہے، میں نے وہ مٹی سونگی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ مجھے یہ بتلائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بیان کر دیا، ان کی شہادت کو بھی بیان کر دیا، لیکن آپ نے تو نہیں کہا اگر ان کی شہادت ہو جائے سینے کو پیٹ لینا، یہ سینہ کو بھی کرنا، چہرے کو مارنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا جو اپنے رخساروں کو پیٹے، سینہ کو بھی کرے، گریبان کو پھاڑے، وہ لعنتی ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا میرے نواسے نے شہید ہونا ہے؟ پتا تھا، لیکن آپ نے شہادت کی خبر دی، شہادت کے بعد کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام ہمیں کہتا ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے اگر تمہیں ایسی خبر مل جائے تو صبر کرنا ہے، اللہ تمہیں آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن تو کہتا ہے صبر کرنا ہے۔ یہ کوئی حضرت حسین سے محبت نہیں ہے کہ ہم ان کی محبت کی آڑ میں شریعت اسلام کو، دین کے احکامات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ ان کی محبت دین کے اندر رہ کر کرنی ہے، کتاب اللہ کے ساتھ کرنی ہے، کتاب اللہ کے مخالف نہیں کرنی۔ اس لیے محترم بھائیوں،
ان بدعات سے بچنا چاہیے ہمیں جو حسین رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کی جاتی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ جو شان، جو مرتبہ، مقام اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بیان کر دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، خاص طور پہ سینہ کو بھی کرنے سے، اپنے چہرے، یہ سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، اسلام میں حرام ہے، کسی بھی انسان کے لیے حرام ہے۔ اس لیے ایسی خرافات سے، ایسی بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شیطان تو دو وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یا تو غلو، یا تو بندہ سرے سے محبت نہیں کرتا، یا محبت میں غلو کرتا ہے۔ تو نہ ہم نے محبت میں غلو کرنا ہے، بلکہ جو محبت، جو مقام قرآن نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث نے بیان کیا ہے، ہم اسی کے مطابق ہر چیز سے بڑھ کر حضرت حسین سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور اس کا المیہ، اس کا دکھ ہم سب کو ہے، لیکن اس دکھ کی آڑ میں ہم شریعت اسلام کو، دین کے احکامات کو پس پش ڈالنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں بدعات سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ